بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انبیاء علیہم السلام سے تبلیغ کے متعلق سوال اور اس پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ غلام، غنی اور مریض کا حساب سے متعلق حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا آپ نے مجھے آزمائش میں ڈالا، میرے کئی مالک تھے، انہوں نے مجھے مصروف رکھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی حالت میں بلایا جائے گا، پھر اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ وہ زیادہ غلامی میں تھا یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ وہ عرض کرے گا حضرت یوسف۔ پھر اسے کہا جائے گا ان کو تو غلامی نے میری عبادت سے نہیں روکا۔ پھر غنی کو پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ عرض کرے گا میرا مال بہت تھا، میں اس میں پھنسا ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی حکومت کی حالت میں بلایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کہ تو زیادہ مالدار تھا یا سلیمان؟ وہ عرض کرے گا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو تو مال و دولت نے میری عبادت سے نہیں روکا۔ پھر مریض کو پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تجھے میری عبادت سے کس نے روکا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ آپ نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری کی حالت میں بلایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا تم زیادہ بیمار تھے یا حضرت ایوب؟ وہ عرض کرے گا حضرت ایوب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انہیں تو بیماری نے میری عبادت سے نہیں روکا۔ جھوٹی گواہی اور جھوٹی تعریف کا وبال، اس سے متعلق حضرت سلیمان بن راشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی قسم کی گواہی دیتا ہے تو یہ گواہی اسے قیامت میں سب لوگوں کے سامنے دینی ہو، اور جو شخص دنیا میں کسی کی جھوٹی تعریف کرے گا اسے قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے ویسی ہی جھوٹی تعریف کرنی ہو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اس پر یہ ارشادی باری تعالیٰ بھی ہے سَتَكْتُبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب لکھ رکھیں گے ان کی گواہی اور ان سے پوچھ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو الواح عطا کی گئی تھی ان میں یہ مذکور تھا کہ اے موسیٰ تو اس چیز کی گواہی نہ دے جس کو تیرے کان محفوظ نہ کریں اور تیرا ذہن اس کی حفاظت نہ کرے اور دل اس پر مطمئن نہ ہو، پس میں گواہی دینے والوں کو قیامت کے دن ان کی گواہیوں پر کھڑا کروں گا اور پھر ان سے سخت باز پرس کروں گا۔ رعاء پر ظلم کی سزا سے متعلق ایک بار سلیمان بن عبد الملک نے حج کیا اور کہنے لگا میرے پاس کسی فقیہ کو لاؤ تاکہ میں اس سے مسائل حج دریافت کر سکوں۔ اسے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا گیا، لہذا ایک دربان حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا امیر المومنین کا حکم ہے میرے پاس کسی فقیہ کو بھیجو، میں اس سے حج کے بعد مسائل پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے معاف رکھیے، مگر دربان نہ مانا اور آپ کو امیر المومنین کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب سلیمان کے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیٹھنے کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھیں گے۔ پھر میں نے کہا امیر المومنین جہنم کے ایک کنویں کے کنارے سے ایک چٹان 70 سال تک گرتی رہی، تب جا کر اس کی گہرائی میں پہنچی۔ آپ کو معلوم ہے یہ کنواں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا اس شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمرانی میں شریک کیا مگر اس نے ظلم کیا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا۔ ذکر اللہ نہ کرنے کی وبال کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص کسی جگہ بیٹھا مگر وہاں اللہ کو یاد نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے گھبراہٹ ہوگی، اور جو شخص کسی جگہ پر لیٹا مگر وہاں اللہ کو یاد نہ کیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے گھبراہٹ ہوگی۔ درود شریف نہ پڑھنے کا وبال سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت کسی جگہ بیٹھی اور اس نے اس مجلس میں اپنے رب کو یاد نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں اس وجہ سے پکڑ لے اور اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ باعث حسرت مجلس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت کسی مجلس میں جمع ہوئی اور پھر اٹھ کر چلی گئی اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو یہ مجلس اس جماعت پر قیامت کے دن حسرت کا سبب ہو۔ زبان کی وجہ سے مواخذہ ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن بندے کے لیے زبان کے مقابلے میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوگی۔ حاکموں سے سوال کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعا کے متعلق سوال ہوگا۔ پس امیر لوگوں کا حاکم ہے، اس سے اس کی رعا کے متعلق سوال ہوگا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی حاکم ہے، اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ سن لو، تم میں سے ہر ایک حاکم اور نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعا کے متعلق سوال ہوگا۔ حاکم سے رعا اور رعا سے حاکم کے متعلق سوال۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص کسی بھی قوم کا سربراہ ہوگا وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا، اس کے آگے ایک جھنڈا ہوگا جسے اس نے اٹھا رکھا ہوگا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے آؤں گے، اس سے ان لوگوں کے متعلق سوال ہوگا اور لوگوں سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ ہر چھوٹے امیر سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں کا بھی امیر بنے گا تو ان کے بارے میں بھی اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ مرد سے افراد خانہ کے متعلق سوال سے متعلق حضرت ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حکمران سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کریں گے کہ اس نے رعا میں اللہ کے حکم کو قائم رکھا یا اسے ضائع کر دیا، حتیٰ کہ انسان سے اس کے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سربراہوں کی خواہش سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ہلاکت ہے حکمرانوں کے لیے، ہلاکت ہے جان پہچان والوں کے لیے، ہلاکت ہے امانت داروں کے لیے۔ قیامت کے دن ایک قوم یہ تمنا کریں گی کہ ان کی پیشانیاں سریا سے لٹکتی ہوں اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان بلبلا رہے ہوتے، مگر انہیں کسی کا ذمہ دار نہ بنایا جاتا۔ رشوت خور کی سزا سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں کا بھی والی بنا اور ان کے درمیان ان کی پسند و ناپسند کے فیصلے کیے، قیامت کے دن اسے اس حالت میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ زنجیر سے باندھے ہوئے ہوں گے۔ بس اگر تو نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے کیے ہوں گے اور رشوت نہ لی ہوگی اور نہ کسی سے ڈرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آزادی عطا کریں گے، جس دن اس کی قید کے سوا اور کوئی قید نہ ہوگی۔ اور اگر اس نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کیے اور رشوت لی ہوگی تو اس کے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ باندھ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ اس کی گہرائی میں 500 سال تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ عادل حکمران سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قیامت کے دن عادل قاضی کو بھی پیش کیا جائے گا اور اس سے اتنی شدت کے ساتھ حساب ہوگا کہ وہ تمنا کر اٹھے گا کہ وہ کبھی 2 شخصوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کرتا۔ سب سے پہلے ججوں کا حساب ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت محمد بن واصع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قاضیوں کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، غالب حکمران جہنم میں ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ظالم حکمران کو پیش کیا جائے گا تو اس کی رعا اس سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اس پر دلائل اور حجت کے ساتھ غالب آ جائے گی۔ چنانچہ اس حاکم کو حکم ہوگا کہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ میں داخل ہو جاؤ۔ جہنم کا تاریک کنواں، اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کوئی آدمی لوگوں کے کسی کام کا والی نہ بنے ورنہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر کھڑا کریں گے، جس کی وجہ سے یہ پل ایک دفعہ زور سے کانپے گا، چاہے کوئی نجات پائے یا نہ پائے۔ اس وقت والی کا ہر عضو دوسرے عضو سے جدا ہو جائے گا، پھر اگر اس نے نجات نہ پائی تو اسی زلزلہ سے جہنم کے کنویں میں جا پڑے گا، جو قبر کی طرح تاریک ہوگا اور اس کی گہرائی تک 70 سال میں بھی نہ پہنچ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد حضرت سلیمان اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ آپ نے بھی یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو ان دونوں حضرات نے فرمایا جی ہاں۔ حکام کو تنبیہ سے متعلق حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین کے بادشاہوں سے کہہ دیں کہ وہ زمین کے قحط زدہ علاقوں میں رہیں اور رعاء کو سرسبز و شاداب جگہ رکھیں، اور انہیں کہہ دیں کہ خود گدلا پانی پئیں اور رعاء کو صاف پانی پلائیں۔ مجھے میری ذات کی قسم، اگر انہوں نے خود کو سرسبز علاقہ میں اور رعاء کو خشک علاقوں میں رکھا اور خود صاف پانی پیا اور رعاء کو گدلا پانی پلایا تو میں ان سے ایک ایک ذرے اور ایک ایک جو کا حساب لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔